السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، قسمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قسمت تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ آپ کی زندگی کی جو کتاب ہے نا، اس میں سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اپنی قسمت لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی قسمت لے کر دنیا میں آئے ہیں، سب کچھ آلریڈی مینشن ہے، تو پھر ہارڈ ورک کی کیا ضرورت ہے، محنت کی کیا ضرورت ہے؟ انسان آرام سے بیٹھے، کھائے پیے اور مزے کرے، بیکاز سب کچھ تو پہلے سے آپ کی ڈیسٹینی میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ رزق ملنا ہے اور اتنی مقدار میں ملنا ہے، یہاں آپ کی شادی ہونی ہے، اتنے آپ کے بچے ہونے ہیں، یہ آپ کا پروفیشن یا پھر پیشہ ہوگا اور آپ کی زندگی کی مدت اتنی ہوگی۔ تو پھر زندگی میں وہ ساری اسٹرگل اور ہارڈ ورک کیوں ضروری ہے؟ یہ کچھ ایسے اینگلز ہیں یا پھر زاویے کہہ لیں جن کے بارے میں ہر دور کا انسان مختلف قسم کے سوالات بھی کرتا ہے اور کنفیوز بھی ہوتا ہے۔ تو آج میں اس پر زیادہ بات کروں گی کہ اگر انسان کی قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو کیا قسمت کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا اپنے ٹریک کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا انسان اپنی قسمت کو خود لکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پر بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے، ایک ویڈیو اس پر کم ہوگی، لیکن میں مختصر یہاں پر بات کروں گی۔ تو گڈ لک کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے، میں کچھ ایسے آسان طریقے شیئر کروں گی اور ان طریقوں پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اپنی ہارڈ لک کو گڈ لک میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کہ ہارڈ لک ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بدقسمتی ہے اور آپ کہتے ہو وائی می، میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے، حالات ہی نہیں بدل رہے اور میں اسٹک ہوں، اور یہ ویڈیو بالخصوص ان سب لوگوں کے لیے اہم ہے جو ایک خاص قسم کے حالات میں اسٹک ہیں، زندگی رکی ہوئی ہے اور کوئی ترقی ہی نہیں ہو رہی، کنویں کے مینڈک بن چکے ہیں اور بے بس ہو چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں کہ کیوں نہیں میرا نصیب بدلتا، کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے اور ہر دفعہ برا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ بدقسمتی ایک ایسی چیز ہے کہ بدقسمت انسان اگر اونٹ پر بیٹھا ہے جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ کو کبھی اونٹ پر بیٹھنے کا ایکسپیرینس ہوا ہو تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ کتنی اونچائی پر جو ہے نا انسان جو ہے نا اس پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر بدقسمت انسان اونٹ پر بھی بیٹھا ہوا ہو نا، تو اس شخص کو نہ کتا کاٹ لیتا ہے، یعنی جہاں پر بیٹھ کر اس قسم کے امکانات کم ہوتے ہیں، تقریباً ناممکن ہوتا ہے ایسا، وہاں پر اگر بدقسمتی ہو اس انسان کی تو اس کا جو ہے نا پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اور حالات جو ہے نا ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں۔ آج جو انسان آپ کو بہت کامیاب نظر آتے ہیں، انہوں نے کبھی بہت برے حالات دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے لوگ قسمت کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے، ایک ٹف ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یعنی تیز تپتی ہوئی دھوپ میں سایہ کیسے ڈھونڈے۔ ایک لفظ ہے، پنجابی کا ایک ورڈ ہے جس کو لگے کی رات کہا جاتا ہے، جس میں فل گھپ اندھیرا بھی ہوتا ہے، صحرا ہوتا ہے اور انسان اکیلا بھی ہوتا ہے، یعنی تنہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر میدانی علاقوں میں آپ کہیں جائیں تو وہاں پر فصل بھی اگی ہوئی ہوتی ہے، کہیں کنسٹرکشن ہوتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قریب قریب جو ہے نا آبادی ہوتی ہے، کھو جانے کے جو چانسز ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ کم ہوتے ہیں۔ جبکہ صحرا ہو نا تو اس میں کئی کئی میلوں تک جو ہے نا سیم سچویشن ہوتی ہے، اور اس میں اگر انسان دن میں گم ہو جائے تو لاشیں ملتی ہیں، ہڈیاں ملتی ہیں، اور موسٹلی وہ بھی نہیں ملتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک انسان صحرا میں ہو، گھپ اندھیرا ہو، چاند کی روشنی تک نہ ہو اور تنہائی ہو، تو ایسے میں اگر آپ کو نارتھ سٹار نظر آ جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ آپ کو چمکتا ہوا ستارہ جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی قسمت کا ستارہ ہے، کہ جب آپ کو نارتھ سٹار نظر آ جائے تو اس کو فالو کر کے آپ نارتھ کی طرف جا سکتے ہیں، یا پھر کسی بھی اپوزٹ ڈائریکشن میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی جس کو فالو کر کے۔ اوکے، خیر، بیڈ لک کو گڈ لک میں کنورٹ کرنے کے لیے جو پہلا میتھڈ ہے یا پہلا طریقہ ہے وہ ہے گریٹفل ہونا، مطلب بدترین حالات میں بھی شکر کرنا سیکھیں، قسمت بدل جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5645 ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو جو ہے نا بیماری یا تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں نا مبتلا کر دیتا ہے، یعنی وہ کسی جگہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے انوکھے انداز ہوتے ہیں، وہ بہت فہم و حکمت اور بصیرت والا رب ہے، تو وہ انسان کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے، اور جو مصیبت انسان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتی ہے نا، آج اگر میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے بہت سے ایسے حالات اور سچویشنز کو میں نے فیس کیا، اور ان تمام حالات نے مجھے اس قابل بنایا کہ ٹو اسپیک ان فرنٹ آف یو، آپ سے اپنی زندگی کے تجربات اور لرننگز کو شیئر کروں۔ تو ہر چیلنج انسان کو نکھارتی ہے، سنوارتی ہے، اور جینے کا ایک نیا انداز اور ہنر دیتی ہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے یہ سکھاتی ہے، اور اللہ کے اس خوبصورت تحفے کو یعنی زندگی کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے، وزڈم، عقل و شعور انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے اس مشکل وقت کا تو شکر ادا کرنا چاہیے نا، ان اندھیروں کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ سب انسان کی زندگی میں نہ آئیں تو پھر روشنی کی پہچان اور قدر کیسے ہوگی؟ اگر انسان برے وقت کا شکر ادا نہ کرے تو اچھے وقت کی پہچان اور قدر نہیں کر سکے گا۔ تو مصیبت کا تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دستک دی۔ ہمیں لگتا ہے کہ بدقسمتی اصل میں گڈ لک ہے، اوکے سوری، ہمیں لگتا ہے کہ اگر بدقسمتی آئی تو پھر جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے نا پرابلمس ہو جائیں گی، لیکن جو مشکل حالات ہیں نا یا جو ٹف سچویشنز ہیں نا وہ ایکچوئل میں گڈ لک ہوتی ہے۔ واصف علی واصف اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک انویلپ ہے نا، آپ اگر ڈور پر نوک ہوتا ہے تو آپ ایک انویلپ ریسیو کرتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مصیبت، لیکن اس کے اندر گڈ لک ہے۔ جب آپ کھول کر دیکھو گے نا انویلپ کو تو اس میں سے گڈ لک نکلے گی، یعنی اندر گڈ لک ہے اور باہر لکھا ہوا ہے مصیبت، غم، پریشانی، دکھ اور مشکلات وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی قسمت آٹومیٹکلی بدل جائے گی۔ اچھا، جو سیکنڈ میتھڈ ہے قسمت کو بدلنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی چینج کر دیں۔ آپ نوٹ کریں کہ کبھی اگر ہم برے وقت سے گزر رہے ہوں تو کچھ خاص قسم کے لوگ، چہرے، مہرے ہمیں اسی کنویں میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر ہوتے مخلص ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ بے وقوف مخلص سے بچائے۔ یہ بڑا خوفناک انسان ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، کیونکہ یہ کلیم تو کرتا ہے آئی لو یو، اور آپ کو قسمت کی رسیوں سے جو ہے یہ باندھ کر مارتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھیں جو آپ کی پرابلم یا آپ کے مسائل کو سننے کے بعد یہ بولے ہائے بیچارہ یا بیچاری، لیو دیٹ امیڈیٹلی، کیونکہ یہ آپ کو بھی گلومی اور دکھی کر دیتے ہیں، اور آپ کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ بس اس دنیا میں صرف آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس وقت آپ کی مثال ایک کیل جیسی ہے، اوکے، جو انسان مشکل میں ہوتا ہے نا اس کی مثال ایک کیل جیسی ہے، جس کو اگر پانی میں ڈالو تو وہ فوراً ڈوب جاتی ہے، اور اس کیل کو تیرنے کے لیے پھٹا چاہیے۔ لکڑی کا جو چھوٹا سا تختہ ہوتا ہے یا پیس ہوتا ہے وہ تیرتا ہے نا، لکڑی میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، وہ تیرتا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر لگ جائے کیل تو کیل بھی تیرتا رہے گا پھٹے کے ساتھ یا اس لکڑی کے تختے کے ساتھ، حالانکہ تیر نہیں سکتا کیل، کیونکہ جو اس کی ایبیلٹی ہے وہ تیر نہیں سکتا، وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کمپنی کی وجہ سے یا لکڑی کے تختے کی وجہ سے وہ تیر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو مشکل وقت میں اچھی کمپنی مل جائے آپ کو، تو پھر انسان جو ہے نا گڈ لک کو آرام سے اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اور اچھی کمپنی کی جو مختصر نشانیاں ہیں وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ نمبر 1، آپٹیمسٹک لوگ ہونے چاہیے، پر امید لوگ ہونے چاہیے۔ نمبر 2، وہ آپ کے لیے اچھا چاہ رہے ہوں، یعنی کہ آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ نمبر 3، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، دے آر ٹیلنٹڈ پیپل، اوکے، ان کو ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے، اور ٹیلنٹ بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو دل کی بیماری ہے، پرابلم دل کی ہے،
مگر وہ گردوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو گردوں کے ڈاکٹر کچھ تو تھوڑا بہت تو آپ کو سجیسٹ کر دے گا، لیکن قابلیت اس کی نہیں ہے اس چیز میں۔ ایک اور طریقہ بھی مینشن کر دیتی ہوں کہ جس پر اللہ کا کرم ہو، جس انسان پر اللہ کا فضل و کرم ہو، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، ڈھونڈیں کہ اللہ کا انعام فضل و کرم کس پر ہے، کس انسان پر ہے، اور ان کی کمپنی جوائن کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اٹھے بیٹھے بات کریں ان سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو شک پڑ جائے نا کہ کوئی اللہ والا ہے، فوراً اس کے قریب ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کرم فضل اس پر ہے وہ آپ پر ہونے لگ جائے گا۔ اب ایک بات نوٹ کریں، ان جنرل اگر پچھلے 3 سے 4 ماہ میں یا پھر پچھلے 1 سال میں آپ کی زندگی میں کوئی انسان شامل ہوا ہے یا آپ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ کی نہ ایمانی حالت اچھی ہوئی ہے، نہ امکانات کھلے ہیں، نہ کوئی کرم محسوس ہو رہا ہے، نہ پازیٹیوٹی بڑھی ہے، اور نہ زندگی کے مسئلے چھوٹے لگنے شروع ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے جان چھڑائیں فوراً۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی کمپنی کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مشکل، اپنی پریشانی اور اپنی بدقسمتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں کہ اوکے آئی کین ڈو دس، میں ان تمام مشکل حالات سے جیت جاؤں گی، دیکھ لیں گے، کر لوں گی، ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہیں کہ اتنی بھی بڑی مشکل نہیں ہے، ہر رات کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ برا وقت بھی گزر جائے گا۔ ایسے لوگ آپ کی بیڈ لک کو گڈ لک میں کنورٹ کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نالج۔ علم بہت بڑی عنایت ہے اور نعمت بھی ہے، اور اس پر عمل جو ہے نا اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے نا تو اس کا فہم بڑھا دیتا ہے، اس کی آنکھ آنے والے وقت کو دیکھ لیتی ہے، وہ یہاں کھڑے ہو کر آگے وقت کو دیکھتا ہے یا فورکاسٹ کر سکتا ہے، اور جب وہ فورکاسٹ کرتا ہے تو پھر اس کے مطابق اقدامات بھی کر لیتا ہے۔ زندگی نا شطرنج کی طرح ہوتی ہے، شطرنج کا جو کھیل ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کے مووز ہوتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گی تو یہ جیت جاؤں گی، یہاں پر جاؤں گی تو اس طرح سے میں خود کو پروٹیکٹ کر پاؤں گی، اور اس میں بہت کچھ ہارنے کے بعد بھی ملتا ہے، بہت کچھ جو ہے نا انسان جیت کر حاصل کر لیتا ہے، اور ہار جیت جو ہے نا از ویری کامن، مگر آپ نے موو کیسے کیا اور کیا سوچ کے کیا، اٹس میٹر آل آؤٹ۔ تو جو سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے وہ کافی حد تک بیڈ لک کو ایوائڈ کر دیتا ہے۔ تو زندگی میں کئی چیزیں ہارنے کے بعد ملتی ہیں، کئی چیزیں صبر کرنے کے بعد ملتی ہیں، اور کئی چیزیں مکمل نقصان کے بعد ملتی ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ بہت دفعہ آپ کو لگا ہوگا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا اور میں گئی، لیکن ایک دم سے آپ اپ لفٹ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے ساری سچویشنز ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خیر، اب یہاں پر میں نالج حاصل کرنے کے یا علم حاصل کرنے کے کچھ طریقے یا پھر 5 طریقے جو ہے نا مختصر مینشن کر دیتی ہوں کہ آپ کتابیں جو ہے نا پڑھا کریں، ریڈنگ کیا کریں، نیکسٹ جو ہے نا علم والے لوگوں میں بیٹھا کریں، کیونکہ وہاں سے بھی آپ کو کم وقت میں بہت زیادہ نالج مل جاتا ہے۔ نمبر 3، ڈاکومنٹری مووی دیکھا کریں یا پھر کوئی بھی سبق آموز موویز دیکھا کریں۔ نمبر 4، ٹریولنگ کیا کریں، کیونکہ ٹریولنگ سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کتنے اپرچونٹیز ہیں انسان کے لیے اس زمین میں۔ اینڈ نمبر 5، ٹریننگ کورسز جو انسان کے جو وقت ہے نا اس کو صحیح طریقے میں یا صحیح جگہ میں انویسٹ ہونے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں، اور انسان کا نالج بھی انکریز ہوتا ہے۔ اب نمبر 4 ہے بیڈ لک کو گڈ لک کنورٹ کرنے میں، وہ ہے کہ ہجرت کریں۔ یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے، اور تاریخ میں بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے ہجرت کر کے ترقی کی ہے، جس میں سے کچھ نام مینشن کر دیتی ہوں، جیسے کہ عطا اللہ قاسمی صاحب، ان کا تعلق وزیر آباد سے تھا۔ اگر نہ نکلتے وہاں سے، اتنے چھوٹے گاؤں سے، تو اتنے بڑے رائٹر اور اتنے بڑے کالم نگار کبھی نہ بنتے۔ خوشاب سے واصف علی واصف، اور پھر ایران کی بستیوں سے معین الدین چشتی اجمیری نہ آتے تو وہ بھی اتنے بڑے آدمی مطلب انسان نہ بنتے۔ ہسٹری میں ایسے کئی بڑے بڑے نام ہیں، اور یہ ہجرت نہ بڑے بڑے انسانوں کو اور بڑا بنا دیتی ہے۔ تو اپنا علاقہ بدلیے، چھوڑ دیجئے بدقسمتی والی جگہ، رحمت کے دریا کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے۔ اگر ایک جگہ پر دانا پانی نہیں لکھا تو دوسری جگہ پر لکھا ہوگا، تو آپ سفر کیجئے، جگہ بدلیے، ملک بدل لیں،
شہر بدل لیں، محلہ بدل لیں اور نہیں تو کمرہ بدل لیں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ کسی ہوادار کمرے میں بیٹھنا شروع کر دیں جہاں روشنی آتی ہے اور اپنا وقت کھلی جگہ پر گزاریں۔ صبح کے وقت کے جو سورج ہے اس کو نکلتا دیکھیں۔ آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ صبح کے وقت کی جو سورج کی کرنیں ہیں نا، اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ انسان کا اورا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور اب لاسٹ اور ففتھ جو ہے نا، بیڈ لک کو گڈ لک میں کنورٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے چیریٹی، صدقہ کریں، مدد کریں، ہاتھ کھلا کریں۔ جب ہم مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو دل بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ سخاوت، مہمان نوازی، تحفہ دینا، دوسروں کی مدد کرنا، آپ جو ہے نا جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کی مدد پھر اللہ کرتا ہے۔ اس کا سب سے اب جو ہے نا، اگر آپ کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تحفہ دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ دوسروں کو بانٹیں، دوسروں میں بانٹیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اخلاق تو ہے نا، آپ اچھے طریقے سے بات کریں، آپ دوسروں کے دکھوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا سہارا بنیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو صبر دیں۔ یہ بھی ایک قسم کی چیریٹی ہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بدقسمت ہیں، یا پھر وہ یہ ریلائز کرواتے ہیں کہ آپ بدقسمت ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔